رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فتح مکہ تو پہلے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے، بعد وچ کلمہ پڑھن والے جی جتنے بھی حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اللہ نے سب دے نال اپنے راضی ہون دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ اپنے نبی دے یاراں نال راضی ہے، اور ورضوا عنہ، اور حضور دے صحابہ اپنے رب نال راضی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے حضور علیہ السلام دے سارے صحابہ دے نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے۔ جدوں رب راضی، حضور راضی جی، حضور دے گھر والے راضی، جدوں یہ ہستیاں حضور دے سارے یاراں نال راضی نے تے پھر کلمہ پڑھن والے دا حق بندا ہے کہ وہ بھی حضور نال بھی پیار کرے تو حضور دے سارے صحابہ والے بیت دے ترانے گاندا رہے۔ یہی کامل مومن ہونے دی نشانی ہے کہ حضور علیہ السلام دی ہر نسبت دا بندہ ادب و احترام کرے۔ بھائی ساڈا اسی اگر صحابہ دے نال عقیدت رکھنے ہاں، اہل بیت طہار دے نال پیار کرنے ہاں، تے ساڈا کوئی ڈائریکٹ انہاں نال رابطہ تے نہیں۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام ہون، اولیاء اللہ ہون، اہل بیت طہار ہوئے، سارے نال سے پیار کرنے ہاں تے حضور دی وجہ تو کرنے ہاں۔ یہ گل سمجھنے دی ضرورت ہے۔ بھائی نہ سارے نال ساڑی عقیدت ہے تو حضور علیہ السلام دی وجہ تو انہاں نال پیار ہے، کیونکہ ساڑی محبتاں عقیدتاں دے مرکز و محور آمینہ دے لال ہے۔ صحابہ حضور نال ہو ملے، نسبت ہوئی، حضور انہاں نال راضی ہوئے تھے، اسی بھی انہاں نال پیار کرنے لگ پے۔ اہل بیت طہار حضور دے گھر والے تھے، اسی بھی انہاں نال پیار کرنا شروع کر دیتے کیونکہ حضور دے گھر والے۔ لہذا سارے نال پیار کرنے دی وجہ یہ ہے کہ انہاں نال حضور راضی نے، تے جدوں حضور راضی ہوئے، ان رب راضی ہوئے، تے پھر کلمہ پڑھن والےاں دا بھی حق بندا ہے انہاں دا چرچا کردے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محرم الحرام دی یکم تاریخ ہوئے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر تسی سن دے ہو۔ 10 محرم الحرام ہوئے تے اہل بیت طہار دا گلی گلی محلے محلے دے اندر لوگ ذکر کر دے نے تے محبت نال سن دے بھی نے۔ اسی طرح ترتیب وائز بندہ چلدا جاوے، ماہ جمعہ الاخرى دا مہینہ آوے تے اس دی 22 تاریخ نو تھوڑی جی آوازی آواز گھٹ کر دی لبیاں دی، ماہ جمعہ الاخرى دا مہینہ ہوئے اس دی 22 تاریخ نو حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے، اور اس نسبت دے نال انہاں دا ذکر ہر جگہ تے منن والے کردے نے۔ آج جڑے رجب المرجب دا مہینہ جا رہا ہے، پچھلے جمعہ المبارک نو تساں نے سماعت کیتا کیونکہ 13 رجب قریب سی، اور 13 رجب نو بعض علماء نے لکھیا کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم پیدائش ہے۔ تو اس نسبت نال اسی مسجد اندر تساں بیٹھ کے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر بھی سماعت کیتا، کیونکہ اسی مننے آ کہ ان ہستیاں دا ذکر کرنا ہی کامل ایمان ہے۔ انہاں دے نال اسی ناراض ہوئیے تے حضور ساڈے نال راضی نہیں ہو سکتے، انہاں نو راضی کران گے تے آمینہ دے لال ساڈے نال مہربانی فرمان گے۔ اور اج 18 رجب ہے، اج تو 4 دن بعد 22 رجب المرجب نو خال المؤمنین کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال ہے، اور آج اسی انشاءاللہ تعالی اس نسبت دے لحاظ دے نال چند انہاں دی بارے گلاں کران گے تاکہ جویں او ذکر ساڈی واسطے ذریعہ نجات بنے گا، انشاءاللہ اے ذکر بھی ساڈی واسطے بخشش دا ذریعہ بن جائے گا۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔
پیارے بھائیو، حضور علیہ السلام دے اعلان نبوت تو 5 سال پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے۔ 8 ہجری دے اندر جدوں مکہ شریف فتح ہویا، اس وقت انہوں نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نال مل کے اظہار اسلام کیتا۔ پھر کئی لشکران دے امیر بھی رہے، انہوں دی سربراہی دے اندر، قیادت دے اندر کئی لشکر جنگ کردے رہے، اور کئی علاقے اللہ تعالیٰ نے انہوں دے ہاتھ تے فتح فرمائے نے، جتے جا کے انہوں اسلام دا جھنڈا گاڑے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت 41 ہجری دے اندر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سپرد کی تھی۔ اس تو بعد 20 سال 20 ایئرز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت اسلامیہ تے بادشاہی کی تھی۔ 20 سال سلطنت اسلامیہ دے سلطان رہے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور انہاں 20 سالیں لکھاں بندیاں نے کلمہ پڑھ کے حضور دے غلامی اختیار کی تھی۔ 20 سال دے عرصے دے اندر لکھاں بندیاں کلمہ پڑھے ہیں، متعدد علاقے فتح ہوئے نے جتے اسلام دا جھنڈا لہرایا ہے، اور انہاں لوگاں نے حضور دا کلمہ پڑھے ہے تو حضور علیہ السلام دے غلام بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دعا کی تھی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر۔ حضور علیہ السلام نے آپ نے ید اللہ ورگے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تو رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی۔ حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، مولا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور انہاں دے ذریعے یا اللہ لوگاں نو ہدایت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ حضرت امیر معاویہ دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا فرما۔ جنہ دے ذریعے حضور فرما دے نے مولا لوگاں نو ہدایت عطا فرماؤ، خود کتنے ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی تاریخ دیاں من گڑت اور جھوٹیاں روایات دا سہارا لے کے حضور دے صحابہ دے بارے بک بک نہیں نہ کر سکنے ہیں نہ سن سکنے ہیں، کیونکہ کرانگے یا سن کے ان دی تائید کرانگے تو ایمان تو خارج ہوانگے، آمینہ دلال نو ناراض کرانگے، رب نو ناراض کرانگے۔ لہذا سی اللہ نو بھی راضی کر دیا ہویا، آمینہ دلال دے فرمان تے عمل کر دیا ہویا، حضور علیہ السلام دے ہر صحابی دا ذکر خیر کر کے دسانگے کیسی حضور دے یارہ نو انج منی دے جنہی آمینہ دلال نے منوایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور علیہ السلام دے بارگاہ دے اندر 3 گزارشات کیتی ہیں، 3 گزارشات کیتی ہیں بارگاہ رسالت دے اندر۔ انہوں نے ایک گزارش ہے کہ آپ نے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ میرے بیٹے نو کاتب بنا لو، تے آمینہ دلال نے انہاں دی اس گزارش نو قبول فرمایا تے اللہ دے وطلوں جی وہی نازل ہوندی سی نا، وہ وہی لکھن آستے میرے پیارے محبوب نے حضرت میرے معاویہ دی ڈیوٹی لا چھڈی سی کہ اے میرے معاویہ وہی جدو جبریل لے کے آوے گا، رب تعالیٰ بھیجے گا
جدو مین جبریل آ کے وہی لے کے آئے گا تے میرے معاویہ تیری میں ڈیوٹی لگا رہا کہ تو اللہ دا حکم لکھنا شروع کر دینا ہے، تیری ڈیوٹی لکھن دیئے۔ میں کہ جن دی ڈیوٹی میرے آمینہ دلال قرآن لکھن دی لا دینے، وہ سنتے صحیح جنہ دی ڈیوٹی حضور قرآن لکھن دی لا دین، انہ دے ذریعے اللہ نے ہدایت کی نیا بندیاں نو عطا فرمائی ہوئے گی۔ آمینہ دلال نے قبول فرمایا ہے، اور کاتب وہی حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نو آمینہ دلال نے بڑھایا ہے، مقرر کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے، حضور علیہ السلام دے چچے دے بیٹے نے حضرت عبداللہ، آپ دے بارے حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دیں، فرماندے نے کہ بخاری شریف دے اندر موجود ہے، فرماندے نے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگانو کہ اے دنیا والیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے زبان درازی نہ کیتا کرو، تسی جان دے نہیں کہ امیر معاویہ وہ ہستی ہے جڑے حضور دے صحابی رسول نے۔ اے اعلیٰ اعلان حضرت عبداللہ بن عباس لوگاں دے ضمیر جھنجھوڑ کے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ دے بارے زبان نہ کھولیا کرو، تو انہوں نہیں پتا وہ حضور دے صحابی نہیں، کیا تسی جان دے نہیں انہوں نے آمینہ دلال نے قبول فرمائے، کیا تسی سمجھ دے نہیں کہ حضور نے انہوں دے بارے دعائے خیر فرمائیے، جدو آمینہ دلال نے دعا فرمائیے حضور نے قبول فرمایا، قرآن لکھن دی ڈیوٹی لگائیے، رب تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دا وعدہ فرمایا کہ رب انہاں نال راضی ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی بھی ہے کہ رب نے حضور دی نسبت دا صدقہ معافیاں دے کے انہاں نال راضی ہو گئے، کہ جدو رب راضی ہو جائے تے سونے پھر ساٹھ سی کیڑے کھیت دی مولیاں، سانو ناراض ہونے دا حق ہی کوئی نہیں، جنہاں نو سیدھا جنازہ نہیں پڑھنا ہوندا، انہاں حضور دے صحابہ دے بارے بک باکی کرنی ہوندی۔ آج بوچھ رہو جی حضور دسو جی وضو دے واجبات کنے نے، غسل دا طریقہ کی سانو سیدھا این پاکی پلیتی دا نہیں پتا، تے ڈائریکٹ بک بک مندہ کرے تو حضور دے صحابہ والے بیعت دے بارے نہیں، جنہ تے رب راضی ہے، آمینہ دے لار راضی نے، ساڑھی ایتھے ہی بات سو جانی چاہی دیئے کہ یا رسول اللہ جنہ نو تسا منوایا سنی انہوں نو من دے ران گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب، آپ نے نا حضرت عمیر بن سعد نو حمص دے والی سن، حضرت عمیر بن سعد آپ نو انہوں نے معزول کیتا، اس عہدے تو فارغ کیتا، اور والی حمص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ نو بنایا۔ جس وقت والی حمص یعنی حمص دا سربراہ حضرت امیر معاویہ نو بنایا نا حضرت عمیر بن سعد نو معزول کر کے، تو لوگاں نے گفتگو شروع کی تھی، لوگاں کیا عمیر نو معزول کر دیتا جے تے حضرت امیر معاویہ نو اے والی حمص بنا دیتا جے، لوگاں نے گفتگو جاری کی تھی، لوگاں نے گفتگو کرنے لگ پے تے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ نے لوگاں نو خطاب فرمایا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دے نے لوگو، اگرچہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مینو معزول کر کے تے حضرت امیر معاویہ دی ڈیوٹی لگائیے، لیکن انہوں نے بارے گال نہ کرو، انہوں نے چنگے لفظہ نہ ذکر کرو، حضرت امیر معاویہ دا ذکر خیر کرو، خیر دے نال انہوں دا ذکر کرو، انہوں نے بارے برے الفاظ دا چناؤ مت کرو۔ تو انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور تو انہوں معزول کر کے حضرت امیر معاویہ نو والی حمص بنایا گئے، کیسی انہوں نے بارے گلہ کیوں نہ کریے؟ کہ آپ نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا، میں آمینہ دے لال دے لبا وچوں اے جملے نکل دیا ہویا سنے کہ یا اللہ حضرت امیر معاویہ دے ذریعے
لوگاں نو ہدایت عطا فرما۔ فرمایا خبردار انہاں دے بارے زبان درازی نہ کریا جے، میں انہاں گلاں دے نال حضور دے لباں وچوں اے دعا نکال دیا ہویا سنیے کہ آمینہ دے لال فرما رہے ہیں یا اللہ حضرت امیر معاویہ نو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور انہاں دے ذریعے مولا لوگاں نو ہدایت بھی عطا فرما۔ تو میں کہا حضور جنہ دے ذریعے لوگاں نو ہدایت دیندے پہنے کہ وہ آپ اجے وڈے ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ آمینہ دے لال دا چناؤ سی بھائی، آج دے ساڑھے ورگا چناؤ نہیں کہ چور لٹیرے جڑا لاکے دا وڈا زانی شرابی ڈاکو لٹیرا ہوئے انہا اپنا سے پکڑ کے لیڈر بنا لینے یہ ساڑھا چناؤ ہے، لیکن آمینہ دے لال دا چناؤ ایسا نہیں۔ حضور علیہ السلام مسلمانہ دا لیڈر اس بندے نو بنا دے ہیں جڑا اندروں بھی صاف ہوئے تے باہروں بھی آمینہ دے لال دے مطابق پاک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راویہ ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر موجود نے، دروازے تے دستک ہوئی، جدو دروازے تے دستک ہوئی نا آمینہ دلال نے گھر والے نے حکم دیتا کہ پتہ کرو کون ہے، تو جواب ملیا جی دروازے دے دستک دین آلے حضرت امیر معاویہ نے۔ آمینہ دلال نے اجازت فرمائی کیونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں حضور علیہ السلام دی زوجہ سنے، نبی پاک علیہ السلام دی بیوی سنے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن لگ دیا ہیں۔ ان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سگی بہن دے نال آمینہ دے لال دا نکاح ہوئے۔ اس حضرت امیر معاویہ دی جڑے بہن سان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اس گھر دے اندر جلوہ گر نے حضرت امیر معاویہ نو اجازت دیتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ اندر آئے تے کان دے اتے نا قلم رکھے، قلم نیا قلم کان دے جس طرح سی کان دے اتے رکھ لینا، کان دے اتے قلم رکھے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اے میرے معاویہ اے قلم کیسا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے نواں قلم تیار کیتا ہے، اے قلم نیا تیار کیتا ہے، کس واسطے؟ یا رسول اللہ اس قلم دے نال اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور حضور علیہ السلام دے احکامات لکھاں کرانگا۔ ایک قلم سپیشل تیار کیتا ہے جن دے نال حضور دے احکامات لکھاں گا، رب تعالیٰ دے جڑے قرآن نازل ہوئے گا وہ لکھاں کرانگا گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے معاویہ اللہ دی قسم میں تینوں فقط قرآن لکھن آستے کاتب بنایا ہے، اللہ دی قسم۔ ہن آمینہ دلال دے لبائیں چو گل ویسے جملہ نکل جائے ساڑھا ایمان ہے کسی ان منن ہے، ان جھوٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائیے اللہ دی قسم اے معاویہ میں تینوں رب دا قرآن لکھن آستے کاتب بنایا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے معاویہ تینوں بادشاہی نہ دے چھڑیے، تینوں بادشاہی نہ دے دیئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیاں تے حضور دے سامنے آکے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بادشاہی اللہ والوں ہونی ہے، او بادشاہی بھی کیا انہوں رب تعالیٰ دی طرفوں ملنی ہے؟ تو آمینہ دلال نے فرمایا ملنی تھی اللہ دی طرف ہوئی ہیں لیکن ان دی پریشانیاں بڑیاں ہونی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان واسطے دعا فرما دیو، ان واسطے کہن والے حضور دے زوجہ نے تے کروا اپنے بھائی واسطے رہی ہیں یا رسول اللہ ان واسطے دعا فرما دو جو پریشانیاں ہونیاں نے تو آڈی دعا ہوئے گی، پریشانیاں ہوئیاں بھی تے دعائے مصطفیٰ پیچھے ہوئی تے آمینہ دے لال دی دعا دا صدقہ اللہ استقامت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اہل ہاتھ اٹھائے تے دعا کی تھی اللہ اکبر کبیرہ
حضور علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے تے عرض کیتی مولا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو ہدایت یافتہ بنا دے یا اللہ حضرت میرے معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا یا اللہ میرے معاویہ تو پریشانیاں نو دور کر دے پریشانیاں نو دور کر دے یا اللہ دنیا دے آخرت دے اندر میرے معاویہ دی بخشش فرما دے میں کیا جنات اللہ راضی ہے جنات آمینہ دلال راضی نے آمینہ دلال کر قسمہ چک کے اللہ دی قسم اٹھا کے حضور فرما دینے معاویہ دینے میں قرآن لکھن دی ڈیوٹی لگائی ہے سونے جنات رب راضی ہے رب دے محبوب راضی نے آمینہ دلال جنہ واسطے دعا کرن مولا میرے معاویہ نو ہادی بنا دے مہدی بنا دے یا اللہ وحدی بھی ان دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا فرما دے اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی من دے نے انہاں نو صحابی من دے نے جنہوں صحابی بن جانے پھر رب جانے تے رب دیکھا میں جانے نے تیرا میرا کام تاریخ دیا من گھڑت رویتاں بیان کرنا ہے سننا ہے انہاں تے ایمان رکھنا ہے انہاں نو تاریخ تے ایمان رکھ کے لوگاں نو گمراہ کرنا نہیں اسی تاریخ تے ایمان نہیں رکھ دے اسی حدیث تے ایمان رکھنے آئے بھئیہ تاریخ دی تو کوئی سند ہی نہیں تاریخ ہر مورخ اپنے اپنے علاقے لکھی جا رہے ہیں لیکن اسی حدیث بھی ہو من دیاں جڑی یہ تھٹورے تے آمینہ دے لال تک پہنچ دیئے لہذا ساڑھا ایمان تاریخ تے نہیں حدیث تے وے تے حدیث دس دیئے اللہ دا قرآن دس دائے حضرت امیر معاویہ تے رب بھی راضی ہے آمینہ دے لال راضی نے اگلا جملہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر آپ راوی نے آپ فرمانے نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک سوال ہویا اے عبداللہ بن مبارک سانو دسو حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا اے افضل نے یا حضرت امیر معاویہ افضل نے دو ہستیاں دا نام حضرت عبداللہ بن مبارک دے سامنے لے آگئے اے عبداللہ کیا عمر بن عبدالعزیز افضل نے یا امیر معاویہ افضل نے اے سن جواب اپنے ایمان دی حفاظت کر لے مرن تو پہلے توبہ کر لے حضور دے یارہ نو من لے اور نبی دے وفادارہ نو من لے نبی دے شرانے نو بھی من لے نبی دے گھرانے نو بھی من لے اے عبداللہ بن مبارک کیا عمر بن عبدالعزیز افضل نے یا امیر معاویہ افضل نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے دنیا والے ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی سنگت چے جدو حضرت امیر معاویہ موجود نے اس وقت جڑی خاک زمین تو اڑ کے حضرت امیر معاویہ دے نک نال لگیے اس خاک بھی وہ خاک جڑی نبی دے نال ہندیاں ہویا ہے امیر معاویہ دے نک مبارک نال لگیے وہ امیر معاویہ دی گل کرنا ہے عبداللہ بن مبارک فرمانے نے وہ خاک جڑی نک تے لگیے میں کہنا وا عمر بن عبدالعزیز نالوں نک تے لگی خاک افضل ہے امیر معاویہ دا رتبہ ہی بڑا اچھا ہے جیڑی زمین تو اڑ کے حضور دے نال راندیا ہویا خاک اڑ کے نک تے لگی ہے فرمایا وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز نالوں افضل ہے وجہ کی ہے عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں امیر معاویہ صحابی نے حضور دی سنگت اثر
آج اسی اود پہاڑ جنہ صدقہ کر دیئے صحابہ ایک مٹھی گندم صدقہ کر دینے تے آمینہ دلال فرما دینے توڑا راتانو جاگنا ہے توڑا پہاڑا جنہ صدقہ تو خیرات کرنا ہے اتھے نہیں پہنچ سکتا ہے جتھے میرے یاران دا کیتا ہویا مٹھی بھار صدقہ پہنچ جانا ہے وجہ کیے خونہ رکھے بددعات کیا ہے خونہ رکھے بددعات کیا ہے اور میں اکثر یہ موضوع بیان کر دیا ہویا ایک جملہ بولدا ہونا نبی دے گھرانے والے جنہاں نال صلح کیتی ہے نا انہاں نال اسی ناراض نہیں ہو سکتے جن نال اللہ راضی حضور راضی جنہاں نال مولا علی المرتضی راضی جنہاں نال امام حسن تے حسین راضی ساڑھے ڈیڈے پیڑ کی ہوندی یہ سائیں راضی نہیں تے سی تے نوکران بدرجہ اولا راضی ہونا چاہیے جنہاں نال حضور دے گھر والے راضی نے اسی انہاں دے خلاف نہیں تے جنہاں نال آمینہ دے لال دے گھر والے جنگ کیتی ہے اساں انہاں نال پیار نہیں کر سکدے جی میدان کربلا دے اندر یزید نال پاک حسین نے جڑا مارکا ہویا ہے تے انہاں دے خلاف پاک حسین نے تلوار اٹھائی ہے جنگ کیتی ہے بعد اس راضی نامہ بھی ہویا یزید نہ بعد صلح تے نہیں ہوئی جن دے نال حسین ناراض نہیں اسی ان دے نال راضی ہو سکدے تے جن دے نال حسن صلح کر کے خلافت سپرد کر رہے ہیں امیر معاویہ دے اس امیر معاویہ نال اسی ناراض ہو سکدے تے بھائی یہ موضوع بیان کر دیا ہویا میں اکثر اہل ایمان جنہ نبی دا کلمہ پڑھیا ہے انہاں نو جھنجھوڑ کے کہندا ہاں کہ بھائی جنہ نال حسن تے حسین نے جنگ کیتی ہے اس یزید نال ساڈا تعلق کوئی نہیں کہ جس امیر معاویہ نال صلح کر کے حسن نے خلافت سپرد کیتی ہے اس معاویہ نال ساڈی جنگ کوئی نہیں لہذا جنہ نال سائیں راضی نے وہ جی حضرت امام حسن تے راضی ہوئے ہے کہ فتنہ نہ پیدا ہوئے مگر تین پھٹے منہ تو فتنہ کیوں پیدا کرنا ہے کہ حسن راضی ہو گئے نے تے حسن دے نوکر بھی راضی نے اللہ اکبر کبیرہ علامہ شہاب الدین خفاجی نے بڑا سخت جملہ لکھیا ہے علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے کہ قیامت تک جڑا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تان کرے آپ فرمانے نے وہ بندہ میری نظر جہنمی کتیاں وچوں ایک کتا ہے میں کیا صحابہ دے بارے بک بک کرن والا کتا جہنمی ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا سنی ہونے واسطے نبی دی آل دا پیار ضروری ہے کہ نبی دے یاران دی وفاداری ضروری ہے لہذا اینا گھرانے دے نال آل بیت طہار دے نال یاری دا نا رافضیت نہیں صحابہ تو بیزاری دا نا رافضیت ہے جیسی نبی دے گھرانے دا بھی ادب و حیاء کرنا لیا اور حضور دے صحابہ دے بھی وفادار ہیں نہ انہ دے بارے گل کر سکنیاں نہ سن سکنیاں کیونکہ کرن آڑا تے جہنمی کتیاں ہیں جو ایک کتا ہے میں کیسی جہنمی کتے نہیں بنا گے اسی درے مصطفیٰ دے کتے بنا گے سان کیڑی لوڑ ہے صحابہ دے بارے بکواس کر کے جہنمی کتا بنن دی اسی تے صحابہ دی عظمتاں بیان کر کے در مصطفیٰ دا سگ بنا گے کہ سونیا تیری آل دا بھی حیاء کرنیا تیرے یاران دے بھی وفادار ہاں سونیا قبول کر لو لج پال پریتاں نو توڑ دے نہیں جندہ دامن بھر لین پھر چھوڑ دے نہیں اللہ اکبر تے میں آخر تے اس اپنے عقیدے نو واضح کر دیا ہویا اور جڑا جڑا بندہ حضور دے صحابہ والے بیعت وفادار ہے ہاتھ چوک کے میرے نالے نعرہ بلند کرے آجے کیونکہ ساڑھا عقیدہ ہے قرآن و حدیث دا فیصلہ ہے کہ حضور دے ہر صحابی جنتی ہیں حضور دے ہر صحابی اور آل بیت طہار دا ہر ایک فرد جنتی ہے
میں نے سارے دا نام لواں گا تساں بعد بلند کر کے کہنا ہے جنتی جنتی ہر صحابی نبی جڑے جڑے نبی دی آل تے صحابہ دے نال پیار کردے نے ابو بکر تو لے کے میرے معاویہ تک انہاں نال عقیدت و محبت رکھدے نے اپنے بازواں نو بلند کر کے ذرا انہاں در و دیوار نو گواہ بنا کے کہہ لو ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی بھائی جنتی ہون دا اللہ نے وعدہ کیتا ہے شک نہیں ایڈا ہولی بول دے پئے ہو سینے دا زور لا کے کر دیواراں گون جان ایڈا ہولی جنتی نہیں انہاں نو جنتی آکھاں گے تے اللہ سانو بھی جنت عطا فرمائے گا دب کے ذرا نعرہ مارو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی اے آخر تے میں بولن لگا ہوا ہے پہلے نالوں بھی زیادہ بلند آواز دے نال جنتی جنتی ہونے دی گونج پہنی چاہی دیئے اے معاویہ بھی اے معاویہ بھی اے معاویہ بھی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی اللہ اکبر ہے ساڈا نظریہ اور عقیدہ کہ حضور دے صحابہ والے بیت انہاں تے رب بھی راضی ہے آمینہ دلال بھی راضی ہیں جدوں سائیں راضی نے تے نوکر بھی انہاں دے پیچھے پیچھے ٹردے جا رہے ہیں